اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على تو حبيبك. قرآن پاک کی روح سے معاشرے پر جو مصیبتیں اور حالات آتے ہیں، سب سے بڑا سبب اور ذریعہ وہ انسان کے وجود سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اس لیے معاشرے میں تنزل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی اس اعلیٰ دینی سطح سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ معاشرتی ارتداد آ جاتا ہے۔ تو جب معاشرہ اسلامی معاشرہ تنزل کا شکار ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تہذیبی یا معاشرتی ارتداد آتا ہے۔ ارتداد مرتد ہونے کو کہتے ہیں، مرتد رخ پھیرنے کو کہا جاتا ہے۔ آدمی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف چلا جائے۔ تو سب سے پہلے اس تنزل والے معاشرے میں وہ تہذیبی اور معاشرتی ارتداد آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں، لیکن شکل و صورت، لباس، شادی بیاہ کے طور طریقے، رہن سہن، یہ غیروں کا ہوتا ہے، یہ غیروں کا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی صرف شبیہ غیروں کی اختیار کرے، اگرچہ کلمہ مسلمانوں کا پڑھ رہا ہے، نماز مسلمانوں والی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی معاشرت غیروں کی ہے، شکل و صورت غیروں کی بنائی ہوئی۔ تو من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی شبیہ اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پہلا ارتداد ہے۔ پھر اس کا جو آخری درجہ ہے وہ یہ کہ نہ صرف اس شبیہ کو اختیار کیا جا رہا بلکہ اس میں فخر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پھر اس کا وہ کلائمیٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے آگے کفر کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فسق کے 3 مدارج ہیں۔ ادنا درجہ کیا ہے کہ اس برائی کو برا سمجھ کر رہا، برائی کو برا سمجھ کر رہا،
یہ ابتدائی درجہ ہے، اس کو تغالی کہتے ہیں۔ اور جب یہ یہاں سے واپس نہیں ہوتا تو یہ دوسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اسے انہماک کہتے ہیں۔ انہماک کیا ہے؟ کہ اس درجے میں پہنچ کر برائی کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، برائی کی برائی دل سے نکل جاتی۔ اب یہ جو برائی کر رہا ہے تو برائی کی برائی دل سے نکل گئی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب یہ واپس نہیں ہوتا اور الطاف الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ تیسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس کو جہود کہتے ہیں۔ جہود کیا ہے؟ اب اس کو برائی بلائی نظر آ رہی ہے، اب برائی بلائی نظر آتی ہے۔ اور جب آدمی کو برائی بلائی نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ یہ باؤنڈری کو پہنچ چکا ہے اور اس کی ایمانی حالت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے معاشرے پر معاشرتی ارتداد آتا ہے، پھر ہوتے ہوتے ذہنی ارتداد آتا ہے، سب سے پہلے اس کے وجود سے تہذیب نکلتی ہے۔ اس کی معاشرت غیروں کی ہوتی ہے، شکل و صورت غیروں کی، لباس غیروں کا، شادی بیاہ کے طور طریقے غیروں کے، برا سمجھ کر کرتا ہے ابتداء، تغالی ہے، برائی نکل گئی، انہماک ہے۔ اور اگر فخر کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی میں اتنی رنڈیوں نے رات کو ناچا ہے، اتنی ویلیں تقسیم ہوئی ہیں، اس پر کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے۔ غیروں کی معاشرت اور تہذیب پر فخر کر رہا ہے، یہ وہ خطرناک حد ہے کہ اس سے آگے کفر کی باؤنڈری شروع ہو جاتی، اس کو جہود کہا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرتی تنزل، یہ اس کی پہلی علامت ہے۔ جو معاشرہ اسلامی معاشرہ تنزل کا شکار ہوتا ہے، اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ اس میں معاشرتی ارتداد پیدا ہوتا ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر ہم نے اپنے معاشرے پر اس کو فٹ کرنا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے جب مرض کا دوا نہ ہو، جب مرض کی دوا نہ ہو یا دوا مرض کے مطابق نہ ہو، ارے بھائی جب مرض کی دوا نہ ہو یا دوا مرض کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو مرض اور ہے اور واز جو دوا ہے وہ مرضی کا ہے۔ مرض اور ہے اور واز جو دوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرض کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ وہ تو مرضی کا ہے۔ اب جو بیمار ہے وہ واہ واہ کر کے اٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، چینج نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے
نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہے تجھ سے، تو نہ راہ نشیں نہ راہی۔ آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتداد آ جاتا ہے۔ پہلے اس کے وجود سے معاشرت اور تہذیب نکلی، اب کیا ہوا؟ ذہنی ارتداد آ گیا۔ اور جب آدمی ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ کیا کرتا ہے؟